اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج ماشاءاللہ شب معراج سعودیہ میں شروع ہو گیا اور پاکستان میں سعودیہ میں مغرب سے شروع ہوگا اور کل مغرب کے بعد پھر پاکستان میں ہوگا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت شان اور شوکت کے ساتھ یہ رات آتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ کثیر مسلمان جو ہیں اس میں شک میں مبتلا ہے یا غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ قبلہ اول تو ہے فلسطین میں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ قبلہ اول ادھری ہے اور پہلے بھی تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، اور ابھی بھی وہ قبلہ اول ہے، لیکن قبلہ اول ہمارا کم عرصے کے لیے تھا۔ یہودی کا قبلہ اول بہت پہلے سے تھا، ہمارے چند ہزار سال پہلے سے قبلہ اول تھا، اور ابھی تک ان کا یہی قبلہ ہے۔ لیکن اس قبلے کا کوئی عمارت نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل کے 7 نمبر آیت میں بڑا کلیئر لکھا ہے، اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد بیت المقدس ہیکل سلیمانی میں گھس جائیں گے، اور جس چیز پر قابو پائیں گے اس کو تباہ کر دیں گے۔ قرآن کے مطابق بیت المقدس یعنی قبلہ اول ہیکل سلیمانی معراج کے 500 سال قبل تباہ ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کا یہ خیال، یہ عقیدہ ہے کہ سن 2 ہجری کے مطابق 624 عیسوی تک بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ اس کے بعد حکم الہی سے کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ قبلہ اول کا نام بیت المقدس مسلمانوں نے نہیں رکھا، بلکہ یہودیوں نے اس جگہ کو بیت المقدس یعنی مقدس گھر اور ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس یا قبلہ اول مسلمانوں کا قبلہ بہت قلیل عرصے کے لیے تھا، لیکن یہودیوں کا قبلہ مسلمانوں کے اور عیسائیوں کے بھی صدیوں پہلے سے قبلہ تھا، اور آج بھی ہے۔ عیسائیوں کا تو اس پہ ایمان نہیں ہوتا ہے قبلہ پہ۔ لوگ حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ واقع معراج کے بعد مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی فوٹو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی تھی، اور جو لوگ سوال کرتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا جواب دیتے جاتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ عمارت 500 سال پہلے تباہ ہو گیا تھا، تو پھر اس کا کھڑکی اور دروازہ اور یہ سب بعد میں ہے کہ عملہ رات کو دروازہ بند کرتا تھا، بند نہیں ہو رہا تھا دروازہ، تو یہ آئی کیسے؟ اور دنیا کے بے شمار مسجدوں کا فوٹو نیٹ میں موجود ہے، کعبہ کا، مسجد نبوی کا، بہادر آباد کا، کراچی کا، لندن کا، ادھر ادھر ہر مسجد کا فوٹو موجود ہے، لیکن ایک ہی مسجد جو بہت مشہور ہے اس کا فوٹو نہیں ہے، جدھر 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب بھی سنتے ہیں، وہ بیت ہیکل سلیمانی کا فوٹو بھی موجود نہیں ہے۔ ہاں 5-6 آرٹسٹ کے ہاتھ کا بنا ہوا پینٹنگ موجود ہے، اور ایک دوسرے سے سب مختلف ہے۔ اگر عمارت ہوتا تو ایک ہی پینٹنگ ہوتا۔ بھائیو دوستو پلیز سوچو، تم لوگ کو کیا ہو گیا اتنا غفلت کہ ایک عمارت کا 5 قسم کا فوٹو کیوں، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو لہٰذا اس عمارت کا کوئی وجود ادھر ابھی تک نہیں ہے، دیوار گریہ صرف تھا، وہ ابھی بھی ہے، اور ہمارا خانہ کعبہ جو ہے یہ پہلا گھر ہے عبادت کے لیے، انسانوں کے لیے جو بنا، لیکن یہ قبلہ اس وقت نہیں بنا تھا۔ قبلہ اس کا بننا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ہوا۔ پہلے یہ حج کے لیے اناؤنس کیا تھا ابراہیم علیہ السلام،
لیکن قبلہ کے لیے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا تھا. قبلہ بہت بعد میں بنا اور ابھی تک مسلمانوں کا قبلہ ہے اور سب سے مقدس گھر ہے. لیکن اب بات ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا اور مسجد اقصی سے الاقصی تک لے گیا، تو الاقصی سے مراد لوگ لے رہے ہیں فلسطین کا الاقصی. تو فلسطین میں جو الاقصی مسجد وغیرہ بنا ہے یہ پہلے موجود نہیں تھا. یہ عمر رضی اللہ عنہ جب فتح کی ہے فلسطین کا تو اس وقت کے بعد یہ مسجد بنا. اور جب عمر رضی اللہ عنہ فتح کر کے ادھر میں تھے کلیسیا میں تو ان کو آفر کیا گیا کہ ادھر نماز پڑھ لو. انہوں نے انکار کیا اور باہر جا کے نماز پڑھے، لیکن مسجد اقصی کے نام الاقصی کے نام کی کسی مسجد میں نہیں پڑھے. حالانکہ وہاں کتنے نمازوں کا ثواب ہوتا ہے اور وہ مسجد ہوتا تو ضرور ادھر پڑھتے، لیکن وہ کھلے میدان میں پڑھے. تو اگر اس مسجد کا نام ہے ہیکل سلیمانی جو فلسطین میں ہے اور الاقصی کسی بھی مسجد کا نام نہ تھا اس وقت، بلکہ اس کے معنی ہے سب سے دور. سب سے دور معنی پہلا آسمان جو ہے وہ دور ہے لیکن اقصی نہیں ہے، اور دوسرا آسمان جو ہے وہ اور دور ہے وہ بھی اقصی نہیں، لیکن اقصی جو ہے وہ الاقصی جو ہے وہ صرف 7واں آسمان ہے. اور الاقصی بول کے یہ کلیئر کر دیا کہ الاقصی مسجد جو ہے 7ویں آسمان میں ہے اور اس مسجد کا نام ہے بیت المعمور. اور سارے حدیثوں میں ہے کہ اس مسجد میں گئے تھے. اور قرآن میں تینوں لفظ آتا ہے، قصی بھی آتا ہے اور اقصی بھی آتا ہے اور الاقصی بھی آتا ہے. قصی کے معنی فار دور، اقصی کے معنی اس سے بھی دور، اور الاقصی کے معنی سب سے دور. تو سب سے دور والا مسجد ہمارا بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، اور 70,000 فرشتے روز آتے ہیں، دوبارہ ان کا حاضر ہی نہیں ہوگا. اور یہ جو تحقیق ہے فرشتوں کا قبلہ ہے، یہ اس سورے میں بھی لکھا ہوا ہے. تو اس کا کریڈٹ عابد قائم خانی کو بھی جاتا ہے کہ وہ فرشتے لوگ ادھر آتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے. وہ جو بارک نہ ہولو وغیرہ کا لفظ آتا ہے اس سے مراد یہ ثابت کیا ہے 1 اور 1 2 کی طرح کہ یہ ملائکہ لوگ آتے ہیں برکت حاصل کرتے ہیں. تو ہم لوگ ہر جگہ ترجمہ میں غلط فہمی کی وجہ سے بہت ادھر ادھر بھٹک گئے ہیں. تو اب بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے پر لانا، بھلے بھٹکا ہوا مفتی ہو، بھٹکا ہوا مولانا ہو، بھٹکا ہوا پادری ہو، بھٹکا ہوا ربائی ہو، جو بھی ہو، سب کو صحیح راستے میں لانا یہ ہر انسان کا فرض ہے. تو اس وجہ سے میں سیدھا بات کرتا ہوں، بھلے کوئی غصہ ہو کوئی خوش ہو. جب تک آپ اپنے ایمانوں پر غور نہیں کریں گے دوسرے کا ایمان کیا تبدیل کریں گے؟ اگر ہندو کسی مسلمان کو ہندو بنا بھی دے تو ہم تو دونوں کو بولیں گے دونوں گڑبڑ ہو گئے. کوئی کرسچن مسلمان کو کرسچن بنا دے ہم دونوں کو گڑبڑ سمجھتے ہیں. جو فرقہ اسلام کا آپ کی نظر میں غلط ہے اگر وہ فرقہ والا آپ کے فرقے والے کو بنا دے تو اس کو بھی دونوں کو غلط سمجھیں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ حق پر قائم ہو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 119 نمبر آیت میں کہ یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھیں گے. آپ کا گھڑی 4 بجے بند ہو گیا، 5 بجے آپ کے دوست ٹائم پوچھے گا تو آپ بولیں گے کہ 4 بجے ہے حالانکہ بجا 5 ہے. آپ نے سچ بولا لیکن غلط بولا، آپ نے صحیح نہیں بولا لیکن آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولا. تو یہ فرق ہوتا ہے سچائی میں. سچائی کا آپ کو بغیر سوچے ہوئے آپ جو بولتے ہیں جو دل میں وہ منہ میں لے آیا اور صحیح بات کی ہے اپنے مرضی سے جو سمجھ میں آیا تو وہ سچا کہلاتا ہے. اور جھوٹ بولنے کے آدھا 1 منٹ پہلے 1 گھنٹہ پہلے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب میں جھوٹ بولنے والا ہوں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ 12 سال تک تو لوگ مذاق اڑاتے تھے یہ الیاس ستار کا پوائنٹ ہے اور میرے کو بھی نہیں پتا تھا کہ کسی اور نے بولا ہے پہلے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ جو سچ بات ہے وہ تاریخ میں موجود ہوتا ہے. لہٰذا حضرت حسین بن علی کے پوتے امام باقر اور ان کے بیٹے امام جعفر کا بھی یہی ایمان تھا
کہ اس آیت کی تفسیر میں مسجد اقصی زمین پر نہیں بلکہ وہ آسمان پر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تک گئے، یعنی سب سے دور والی مسجد تک گئے۔ اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا جاتا تھا معراج کے بارے میں تو یہ سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء کا پہلا آیت ہی سناتے تھے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ پھر لوگ شکایت کرتے تھے کہ یہ اقصی جو ہے، اسراء جو ہے، یہ زمین کا سفر ہے۔ تو یہ اللہ کے فضل سے پتہ چلا سورہ فجر میں کہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، کہ لیل بھی یسر کرتا ہے، لیکن لیل جب یسر کرتا ہے تو وہ زمین سے بھی جاتا ہے، آسمان سے بھی جاتا ہے۔ زمین بھی لیل ختم ہوتا ہے تو روشن ہوتا ہے، آسمان بھی رات ختم ہونے کے بعد روشن ہو جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یسر جو ہے آسمان پہ بھی سفر ہوتا ہے اور زمین میں بھی ہوتا ہے۔ اور مزے کا بات یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کی ہے تو اس کو بھی یسر کا لفظ وہاں یہاں استعمال ہوا ہے، اور ادھر میں 18 دن کا سفر تھا۔ وہ محل سے نکل کے اور سمندر تک پہنچا ایسا نہیں تھا، وہ 18 دن میں پہنچے تھے۔ 18 دن میں رات بھی تھا اور دن بھی تھا۔ تو یہ آپ علمی باتوں پر بھی غور کریں۔ اور بہت سارے لوگ غلط فہمی میں بھی ہیں، جیسا کہ مفتی شفیع صاحب اپنے معرف القرآن میں لکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے اور دوسرا گھر بیت المقدس یعنی ہیکل سلیمانی ہے، اور اقصی مسجد بھی اس کو بولے تو، اور دونوں میں 40 سال کا فرق ہے۔ تو میں نے بولا بھائی خانہ کعبہ کا تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لنک تھا، آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس کو بنا رہے تھے، اونچا کر رہے تھے، جو کچھ بھی کر رہے تھے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، مطلب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام، پھر جوشوا اور وغیرہ وغیرہ بادشاہ، پھر داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام۔ تو یہ تقریباً 930 سال کا ڈیفرنس ہے۔ اب اس کو 40 سال میں کیسا جمع کریں گے؟ تو یہ سب سارا غلط فہمی ہے، اور خود معرف القرآن میں بھی لکھا ہے کہ چٹیل میدان تھا اور کچرے کا ڈھیر تھا تو وہ صفائی ہوا۔ تو یہ سارا بات جب لکھا ہوا ہے تو پھر بھی کوئی سوچتا نہیں ہے۔ الیاس ستار کو تو ایک گولی سے ختم کر دو، لیکن یہ سب غلط فہمیاں کو گولی سے نہیں مار سکو گے، اس کو ختم کرنے کے لیے غور فکر ضرورت ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم میرا ہتھیار ہے، جب تک علم مضبوط نہیں کرو گے تب تک کہیں کے نہیں رہو گے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اب یہ جو اقصی مسجد وغیرہ سب بنا ہے یہ عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تو اس کے بعد بنا ہے، اور یہ پہلے کا عمارت نہیں ہے۔ میں نے بولا اگر تم لوگ کا ایمان صحیح ہے کہ معراج کے بعد ہیکل سلیمانی موجود تھا اور اس کا دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، رات کو کھڑکی تھا، دروازہ تھا، تو مہربانی کر کے فلسطین جاؤ، اس کا فوٹو اتارو، نیٹ میں ڈالو، اور میرے سے 2 کروڑ لے کر اپنے پاکٹ میں ڈالو۔ تو 12 لوگ بحث کر رہے تھے، سب اکٹھے بھاگے۔ ایک نے بہت خوبصورت جملہ لکھ کے بھاگا، کیسا سوال کر دیا۔ تو یہ کیسا سوال؟ ایسا ہی سوال ہے، یہ علم کی بنیاد پر یہ سوال ہے۔ اگر ہوتا جواب تو کوئی نہ کوئی جواب دیتا۔ سارے کا سارا دنیا خاموش ہے، لوگوں کا، غریب لوگوں کا جان جا رہا ادھر میں، لیکن ہم لوگ سب خاموش بیٹھے ہوئے، خالی ڈرتے ہیں کہ لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ایک آدمی آیا میرے کو اور بولا کہ 600 700 1000 سال پرانا بات آپ یقین نہیں کرو گے۔ میں نے بولا میرے پیارے دوست، آج جو کچھ میں بول رہا ہوں 1000 سال بعد یہ 1000 سال پرانا بات ہوگا، تم بعد میں جب یقین کرو گے تو آج کیوں نہیں یقین کرتے ہو؟ تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، شاید کچھ بچ گیا ہے تو وہ بھی بتا دوں کہ ہاں اس کا پینٹنگ موجود ہے مختلف طریقے کا۔ تو اگر عمارت ہوتا تو ایک ہی قسم کا پینٹنگ ہوتا، بھلے مختلف آرٹسٹ ہوتے۔ تو سب سے پہلا پینٹنگ اور اس کے بعد بیت المقدس کی اس دوسری عمارت کی فرضی پینٹنگ جو 516 قبل مسیح میں بنی تھی،
وہ 70 میں تباہ ہو چکی تھی، یعنی میراث سے 500 سال پہلے ہی بھارت تباہ ہو چکی تھی. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، کرسچن اور جوئش ہسٹری سے بھی ثابت ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہودی ابھی جاتے ہیں دیوالی گریا کو پکڑتے ہیں اور رو رو کر اللہ سے فرماتے کہ ہم نے اپنے ٹیمپل کا کیا حال کر دیا. اگر ٹیمپل موجود تھا تو کوئی حال نہیں ہوا تھا، وہ تو ٹھیک تھا، خوبصورت بات تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کعبہ کی طرف اپنا رخ ہو جائے، تو کعبہ کی طرف رخ کر دیا. تو اب یہ ہم لوگ صحیح بات کو تسلیم کرنے کا عادت کریں. اگر یہ نہیں کریں گے، آنکھ بند ہونے کے بعد جب کریں گے تو قیامت کے دن تو شیطان بھی مسلمان ہو جائے گا، وہ بھی بولے گا انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین. تو یہ آپ آج صحیح مسلمان بن جائیے. خالی مسلمان بولنے سے مسلمان نہیں ہوتا، بات صحیح کریے، دلیل سے کریے. اللہ تعالیٰ کافروں کو بولتا ہے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھا ان کو بولتا دلیل لاؤ، اور آپ لوگ دلیل سے بھاگتے ہیں، بولتے ہیں کہ دلیل سے مت جاؤ، جو لکھا ہوا اس کو تسلیم کرو. جو لکھا ہوا ہے وہ تو جھوٹ بھی ہوتا ہے نا. یہ بھی لکھا ہوا ہے بائبل میں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹا تھے، وہ بھی تسلیم کرو. بائبل تو اور سب چیزوں سے زیادہ مقدس ہے جو لکھا ہوا ہے. یہ تو قرآن سب سے اول ہے، اس کے بعد تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، باقی سب کتابیں تو ان کے بعد نمبر آتی. ان کتابوں کا تو عزت قرآن نے بھی کی ہے، تو آپ بھی ان کتابوں کا بھی عزت کریں اور سچ بات کو تسلیم کرنے کا ہمت رکھے. یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے. اللہ اس جہاد میں آپ کو چلائے اور کامیاب کرے تاکہ مسلمان، پاکستان، دنیا اسلام سب پر اللہ کا رحمت اور زندہ باد ہو. اللہ حافظ.